میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنواریں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں سیلف ڈیولپمنٹ کی، کہ اپنے آپ کو ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی عادتیں ہیں، کون سے ایسے کام ہیں کہ جس کو اپنانا ہوتا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو اپنی عادت میں سے، اپنے اندر سے اس کو نکال دینا ہوتا ہے، اس کو ترک کر دینا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی الگ الگ ٹاپکس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اپنے مہمان سے بھی سوالات کر کے جوابات ان سے لے کر اس ذریعے سے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ہم ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی سے اگر اس کو ہم دور کریں، یا اپنے اندر اگر ہم اس کو پاتے ہیں تو اپنے اندر سے اگر اس کو دور کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور قبر و آخرت میں بھی اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو دنیا میں بھی ایک عزت کا مقام حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک عزت کا مقام حاصل ہوگا۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں، کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اسی طرح نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کنجوس ترین شخص یعنی بخیل شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ابھی درود پاک کے متعلق ہم نے حدیث پاک سنی، اور اس میں ایک لفظ بخیل یا کنجوسی، یہ ہم نے جو سنا، آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے جو کنجوسی سے ریلیٹڈ ہے۔ انسان کے اندر یہ صفت نہیں ہونی چاہیے، اور اس برائی کو وہ اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہ کیسے دور ہو سکتی ہے، ہم اپنے مہمان سے انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل آج ہمارے مہمان دعوت اسلامی انڈیا کی جو کور ٹیم ہے، اس کے ممبر رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب ہیں۔ آپ کو ہمارے اس سلسلے میں ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کا آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بخل سے ریلیٹڈ آپس میں کچھ ڈسکشن کریں گے۔ اس ڈسکشن کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے ناظرین کو کچھ مدنی پھول پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں بخل کے حوالے سے ایک اس کو ڈیفائن کر دوں، اور ہمارے ناظرین تک بھی ایک ڈیفینیشن پہنچ جائے کہ بخل کہتے کسے ہیں۔ تو بخل کی تعریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ بخل کا لغوی معنی ہے کنجوسی، اور عام زبان میں تو کنجوسی سارے لوگ سمجھ ہی جاتے ہیں۔ اب اس میں تین چیزیں ارشاد فرمائی گئی کہ جہاں شرعاً خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، یا عادتاً خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، یا مروتاً خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے،
تو وہاں بندہ خرچ نہ کرے، یہ بخل کہلاتا ہے۔ اب جیسے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جس چیز پر ہمیں خرچ کرنا ہے، بندہ مالدار ہے اور زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو گئی لیکن وہ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اب یہاں پر وہ بخل کر رہا ہے کہ شرعاً اس کے اوپر لازم ہو گیا تھا خرچ کرنا لیکن وہ خرچ نہیں کر رہا۔ اسی طرح عادتاً کہ جیسے انسان کی عادت میں بہت ساری چیزیں اس کی شامل ہوتی ہیں، اگر روز مرہ زندگی کے معاملات کو اگر دیکھا جائے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کپڑے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کی عادت میں شامل ہوتی ہیں، تو عادتاً بھی وہاں پر خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بندہ وہاں پر بھی عادتاً خرچ نہ کرے اور منیمم جو ایک ریکوائرڈ ہوتا ہے اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کرے، تو پھر وہاں پر بھی وہ کنجوسی کر رہا ہے، بخل سے کام لے رہا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے مروتاً، جیسے اگر اس کی ایک ایگزامپل کے طور پر اگر میں عرض کروں تو بعض اوقات دوست مل کر جاتے ہیں کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے، لیکن اس میں ایک ایسا ہے کہ بیچارہ جو ہے نا مروتاً بھی خرچ نہیں کرتا، اور بعض اوقات جو ہے نا اس کا بھی کہتے ہیں بولے یار کبھی خرچ بھی تو کر لیا کرو، تو دوست بھی جو ہے نا کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، تو ایسی جگہ پر بھی خرچ نہ کرنا، یہ مروت میں تو کم سے کم بندہ خرچ کرے، تو وہاں مروتاً خرچ نہ کرنا پھر یہ بھی بخل کہلائے گا۔ تو بہرحال الغرض پیارے ناظرین یہ ہے کہ جہاں مال اور اسباب کو خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ شرعاً ضروری ہو، عادتاً ضروری ہو یا مروتاً ضروری ہو، وہاں بندہ اگر خرچ نہ کرے اپنے مال و اسباب کو تو ایسا شخص بخیل یعنی کنجوس کہلاتا ہے۔ لہٰذا اب ہم آپ کی خدمت میں سوال کے ذریعے سے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ڈیفینیشن تو ہماری ہو گئی کہ 3 چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اب قرآن و حدیث میں بخل کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور بخل کیا کوئی پسندیدہ چیز ہے؟ بظاہر تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن قرآن و حدیث میں اس کا کیا ذکر ملتا ہے اور اللہ پاک اور اس کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا پاک پروردگار عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ماشاءاللہ، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، میں اس کو ایک بار اور پڑھتا ہوں، FGN چینل کے ناظرین توجہ سے سنیں۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ٹھیک ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، جی، بخل کرنے کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ جی، ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، جی، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو مال دیا، جو اللہ نے انہیں دیا، اس میں وہ بخل کرتے ہیں، اس کو اچھا نہ سمجھیں۔ جیسے بھی آپ نے کہا کہ بخل کی جو تعریف ہے کہ شرعاً، عادتاً اور مروتاً جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ تو بندہ کیا سمجھتا ہے کہ میں یہاں خرچ نہیں کروں گا تو یہ میرا مال بچ جائے گا، اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل نہ کرو، اسے اچھا نہ سمجھو۔ جی، ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں یا لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ میں اپنا مال بچا لوں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اسے اچھا نہ سمجھو بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، بخل کرنا ان کے لیے برا ہے۔ اور ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، یہ قرآن پاک میں ہے۔ اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اللہ زمین و آسمان کا وارث ہے۔ صحیح۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا یہ بخل ہے، یعنی جہاں خرچ کرنا واجب ہے صحیح، وہاں ادا نہ کرنا، خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے۔ اسی لیے بخل پر شدید وعید آئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے
کہ بخل اور بدخلقی یہ دو خصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا کہ بخل اور بدخلقی خلقی، یہ دو خصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتی۔ ہاں، یعنی کہ کنجوسی اور برے اخلاق، برے اخلاق، یہ ایمان والے کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، حدیث شریف میں جی یہ جی، اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ نہ دینا مراد ہے، یعنی اللہ پاک نے مال دیا اور اللہ پاک ہی نے اس کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ زکوٰۃ، تو زکوٰۃ صاحب مال پر شرائط پائے جانے کی صورت میں جو ہے وہ فرض ہے۔ صحیح، تو یہاں اب مال ادا کرنا ہے، یہاں اگر کوئی اپنا ہاتھ روک لے گا یا بخل کرے گا تو یہی مال قیامت کے دن اس کے لیے گلے کا توق ہوگا اور اسے ستائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ۔ جی، پھر اسی طرح ایک تو ہو گیا فرض میں خرچ کرنا، یعنی حکم الہی جہاں ہے صحیح، زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو خرچ کرنا اس لازم میں ہوگا۔ یعنی کہ بہت ساری چیزیں پھر ہم فرض میں لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک تو زکوٰۃ ہو گیا، اسی طرح قربانی کے ایام ہیں تو قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر، تو پھر وہ قربانی نہیں کرا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک ہی قربانی ہو رہی ہوتی ہے کہ چلے ہم ایک ہی کوئی قربانی کر لیں، حالانکہ گھر کے بہت سے افراد جو ہے نا وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جی، فرض و واجب کی اگر ہم بات کریں تو اس کی تفصیل ہے پھر نا، صحیح، صرف ایک ہی بات جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اس کے علاوہ حج اگر فرض ہو گیا ہے تو حج فرض ادا، اس پر مال خرچ کرنا ہوگا۔ فرض و واجب کی لسٹ پھر بہت بڑی ہے، تو یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا فرض ہے، جہاں خرچ کرنا واجب ہے تو یہاں اس کو خرچ کرنا لازم ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کا نقصان دنیا میں بھی ملے گا اور قیامت میں بھی اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لالچ سے بچو، لالچ سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئی، اللہ اکبر، لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی کا خیال دلایا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اور جب گناہ کا حکم دیا تو گناہ میں پڑ گئے۔ تو یعنی فرمایا گیا کہ تم سے پہلی امتیں جو ہے وہ لالچ کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ اب بندہ بخل جو کرتا ہے اس کی ایک وجہ مال کو بچانا یعنی لالچ ہے کہ میرا مال بچ جائے۔ صحیح، اب فضول خرچی نہ کرے، بے شک فضول خرچی میں تو منع کیا گیا، لیکن جہاں خرچ کرنا فرض و واجب ہے تو وہ بخل نہیں ہے، یعنی وہاں خرچ کرنا واجب ہے تو وہاں خرچ کرنا پڑے گا، اگر وہاں نہیں کرتا ہے تو اب بخیل ہوگا، جی، یعنی بخل کو اختیار کرے گا اور یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا سبب ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے فرمایا اس کو اچھا نہ سمجھو، اور احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ اس کی بخل کرنے کی یہ مذمتیں ہیں۔ بخل کے بارے میں FGN چینل کے ناظرین یقیناً بہت سی جو ہے نا ایسی روایتیں ہیں کہ جس میں بخل کو اسلام نے کنڈیم بھی کیا ہے، اور اس پر تنبیہاً بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا بخل ایک نہایت ہی قبیح فعل ہے، یعنی یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لہٰذا اس کو اسلام نے بھی پسند نہیں کیا، اور اگر ہم اپنی لائف کے اندر بھی اگر دیکھیں تو کنجوس آدمی کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ بخل یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بسا اوقات دیگر کئی گناہوں کا وہ سبب بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا اب ہم اس طرف بڑھتے ہیں کہ بخل کی وجہ سے وہ کون سے ایسے گناہ ہیں یا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ بخل میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سے ریلیٹڈ آپ سے سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ بخل کے کون سی ایسے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ بخل میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہ وہ اسباب اپنا لیتا ہے اور بخل کی طرف وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، تو اس پر وہ اسباب اگر آپ بتا دیں۔ جی، میں انشاءاللہ اسباب بھی عرض کرتا ہوں، اس کا علاج بھی۔ جی، بخل کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ تنگ دستی کا خوف۔ بندہ اس لیے اپنا مال خرچ نہیں کرتا کہ میں خرچ کروں گا تو تنگ دست ہو جاؤں گا، صحیح ہے نا، یہی ذہن ہوتا ہے کہ اگر مال دے دوں گا تو میں تنگ دست ہو جاؤں گا۔ اب یہ جو تنگ دستی کا خوف ہے، صحیح، اسے فرض و واجب سے بھی روک دیتی ہے، پھر وہی عادتاً مروتاً اور شرعاً جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں سے بھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ صحیح۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے ایک سبب کہ تنگ دستی آ جائے گی، تنگ دستی کا خوف، تو یہ اس کا ایک پہلا سبب ہے۔ علماء نے اس کا علاج یہ بتایا کہ بندہ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھے
کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی جی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح، اب تنگ دستی کا خوف نکال دے، اب جیسے فرض ہے، واجب ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچہ ہے، شرعاً عادتاً اور مروتاً جہاں خرچ کرنا ہے، اب یہ ذہن سے نکال دے کہ یہاں تنگ دستی آئے گی، بلکہ یہاں یہ ذہن بنائے کہ اچھی نیت کے ساتھ جب میں اللہ پاک کی راہ میں اپنا مال خرچ کروں گا صحیح، تو بجائے تنگ دستی آنے کے میرے مال میں برکت ہوگی، کیونکہ اس پر تو بے شمار مطلب روایتیں موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جاتا ہے۔ جو خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے اللہ پاک اسے 100 گنا، 700 گنا اور 7 لاکھ گنا، الگ الگ روایتیں ہیں، اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں کسی بھی دینی کام میں راہ خدا میں خرچ کرنے سے تنگ دستی نہیں آئے گی بلکہ میرے مال میں اور اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، اور برکت کے ساتھ ساتھ یہاں خرچ کرنا میرے لیے ثواب آخرت کا سبب بھی بنے گا۔ جیسے کہ بال بچے ہیں، فیملی ہے، فیملی کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی جائز ڈیمانڈ پوری کرنا، ان کی جائز چیزوں کو اور جو حاجت ہے اس کو پورا کرنا، جو رہن سہن، کھانے پینے اور دیگر معاملات سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ تو مرد جو گھر کا ہے اس پر اپنے گھر کے نان و نفقہ، گھر والوں کے اور جو اس کے ماتحت ہے ان کے اخراجات کرنا، یعنی یہ اس پر ضروری ہے۔ تو اب اس میں خرچ کرنے میں بھی، اس کے بغیر تو کسی کا گزارا بھی نہیں ہے، صحیح ہے، تو اس میں خرچ کرنے میں بھی بندہ اگر اچھی اچھی نیت کر لے کہ میں اپنی اولاد کی پرورش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا مجھے رب کی طرف سے حکم ہے، ماشاء اللہ، میں اپنے بیوی بچوں کا دل خوش کروں گا، اپنے بھائی بہنوں کا دل خوش کروں گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، ماں باپ پر خرچ کروں گا تاکہ ماں باپ راضی ہو، ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ ماشاء اللہ، تو یہ بہت ساری اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی ذات پر بھی، علماء نے یہاں تک فرمایا اپنی ذات پر بھی اچھی نیتوں کے ساتھ جائز خرچ کرنا، اپنی آل اولاد پہ کرنا، اپنے ماں باپ پہ کرنا، اپنے دوستوں میں بھی اچھی نیت کے ساتھ، کہتے ہیں نا کہ خیر خواہی کی نیت کے ساتھ خرچ کرنا، تو یہ وہ خرچ ہے کہ جو بندے کو ثواب بھی دلا رہے ہیں اور اللہ پاک کی رضا بھی اس میں موجود ہے اچھی نیت کے ساتھ۔ اور پھر راہ خدا کی خرچ کی بات کریں تو وہ زکوٰۃ اور قربانی اور دیگر اخراجات اور یہ چیزیں وہ ہے کہ اس میں خرچ کرنے سے مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، پہلا سبب جو ہے وہ تنگ دستی کا خوف ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے تنگ دستی آ ہی نہیں سکتی۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے بڑھوتی ہوتی ہے، بلکہ اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آپ نے سنا بھی ہوگا، بلکہ کئی لوگوں کو یہ دیکھا بھی ہے کہ جن کی سیلریاں کم تھی یا جو پہلے چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے، بلکہ ایک اسلامی بھائی سے ہماری بات بھی ہوئی تھی پچھلے دنوں جب ہم ان کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا جب میں نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا شروع کیا، جی، زکوٰۃ نکالنا شروع کیا، تو اس وقت میں بہت کم میرا مال تھا تو کم زکوٰۃ نکالتا تھا چند سال پہلے، صحیح، لیکن میں نے مکمل زکوٰۃ ادا کی تو اس کی برکت میں نے یہ دیکھی کہ ہر سال میرا مال بڑھتا چلا گیا، ماشاءاللہ، میری زکوٰۃ بڑھتی چلی گئی، زکوٰۃ بڑھی اس کا مطلب مال بڑھا۔ صحیح، تو اللہ کی راہ میں دینے سے تنگ دستی نہیں آتی بلکہ مال میں اللہ پاک برکت دیتا ہے۔ تو یہ ایک اس کا یعنی 2500 روپیہ آپ کی اگلے سال اگر زکوٰۃ بن رہی ہے تو لاکھ روپے تو آپ کو مل ہی گئے، اضافہ تو ہو ہی گیا۔ اور پھر ایک کامن سینس کی بات تو یہ ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ ایک دانے پر جو ہے نا سینکڑوں دانے عطا فرما دیتا ہے، اگر کسان کھیت میں جانے سے پہلے اگر یہ سوچے کہ بھائی میرا ایک بوری اناج ختم ہو جائے گا تو شاید دنیا میں پھر اناج ہی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ رب کی شان ہے کہ وہ ایک دانے سے سینکڑوں دانے عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک، تو جب ایک دانے پر وہ اتنے دانے عطا کر رہا ہے تو روپیے پر بھی وہ الحمدللہ عز و جل یہ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں دے کے دیکھے اللہ پاک کیسی برکت عطا فرماتا۔ اچھا، بخل کا دوسرا سبب ہے مال سے محبت۔ مال سے محبت انسان کو بخل کی طرف لے جاتی ہے کہ بھئی میرا مال میرا مال میرا مال، اب یہی چیز جو ہے نا وہ اس کو خرچ کرنے نہیں دیتی۔ علماء نے اس کا علاج یہ بیان فرمایا ہے کہ بندہ قبر کی تنہائی کو یاد کرے کہ یہ میرا مال قبر میں میرے کس کام کا، صحیح، یہ میرے کس کام آئے گا، بلکہ میرے مرنے کے بعد میرے ورثہ اسے بے دردی سے تصرف میں لائیں گے، یعنی خرچ کریں گے۔ اب زندگی بھر بخل کرتا رہا
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا تھا، اہل و عیال پہ خرچ کرنا تھا، بعض تو ایسے ہوتے اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتے، نہیں کیا، ہائے مال ہائے مال ہائے مال میں زندگی گزاری۔ یہ اس کا علاج یہ بندہ یہ سوچے کہ آج میں بخل کر رہا ہوں، مال سے محبت ہے، اتنا میں بچا کے چل رہا ہوں، اگر کل مر گیا ہے، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، تو کل مر گیا تو قبر میں یہ مال میرے ساتھ کیا جائے گا؟ نہیں۔ کیا یہ مال میرے کام آئے گا؟ چلو ساتھ نہیں جائے گا تو کیا یہ جو مال میں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو اچھے کاموں میں خرچ نہیں کیا تو کیا اس کا فائدہ مجھے قبر میں ملے گا؟ اس پر غور کرے۔ صحیح۔ تو مال کی محبت یہ ایک سبب ہے بخل کا، اور اس کا علاج کیا ہے کہ قبر کو یاد کرے کہ قبر میں میرے یہ کیا کام آئے گا۔ بلکہ آج دنیا میں یہ نظارے عام ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جمیل بھائی جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، ان گنت روپیہ ہے، کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں روپے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتے، صحیح، وہ کسی غریب کی مدد نہیں کرتے۔ ارے حج فرض ہو گیا ہے لیکن حج پر جانے کے لیے ٹائم نہیں، معاذ اللہ، حج ادا نہیں کرتے، وہ اچھے کاموں میں مال خرچ نہیں کرتے، ان کا بس یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں ترقی، تو ترقی 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 ترقی، مال بڑھ جائے مال بڑھ جائے مال بڑھ جائے، چلو کہتے زندگی بھر مال بڑھاتا رہا، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد تو موت ہی ہے۔ بالکل۔ تو مال بڑھانا ہی کیا اصل کامیابی تھی، یا یہ مال جو بڑھا اسے اللہ کی راہ میں دینا کامیابی تھی؟ اس پہ بندہ غور کرے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل آج کوئی کروڑوں پتی آدمی ہے نا، اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور اس کی موت واقع ہو گئی، جی، اس نے کسی اچھے کام میں خرچ نہیں کیا۔ اب جیسے ہی بندے کے بدن سے جسم سے روح نکلتی ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کا مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ اب کروڑوں روپے بینک بیلنس ہے، اس کے کوئی کام کے نہیں، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اس کے کوئی کام کی نہیں، اس کے پاس جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے نا، لباس اگر قیمتی لباس جو بھی لباس، یہ بھی اتار لیا جائے گا۔ ارے جیب میں پیسے ہیں، اب تیرے کام کے نہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کا موبائل تیرے کام کا نہیں۔ بالکل۔ یعنی ایک ایک چیز پہ غور کرے کہ مال سے میں محبت کر رہا ہوں، میں بخل کر رہا ہوں، پل بھر کے لیے سوچے کہ اچانک جسم سے روح نکل گئی تو اب یہ مال میرے کس کام کا؟ کس کام کا؟ تو مال تو بس یہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ راہ خدا میں کیا، اچھے کاموں میں خرچ کیا ہے، تو اب دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ جو اچھا خرچ کر کے گیا نا دنیا سے، قبر میں اجر و ثواب کی صورت میں اس کو ملے گا۔ تو دوسرا سبب ہے مال سے محبت بخل کا، اور اس کا علاج یہ بتایا کہ قبر کو یاد کرے کہ قبر میں یہ مال نہیں آئے گا۔ اچھا، پھر مال تو جمع کیا، خرچ نہیں کیا، بخل کیا، گناہگار ہوا، دنیا میں مال چھوڑ کر گیا، اب آگے کیا؟ تو اس کے ورثہ، اس کے وارث جو ہیں اس مال کا کیا استعمال کرنا ہے، بالکل، اس پہ غور کریں۔ اگر یہ بے جا تصرف کریں گے یا گناہوں کے کاموں میں خرچ کریں گے، اللہ پاک کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کریں گے، جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کریں گے، تو یہ جو مال جمع کر کے مال کی محبت میں بخل کر کے قبر میں آج چلا گیا نا، صحیح، اس کو اس کا بھی کیا نا اس کا نقصان ہوگا کہ اگر ورثہ نے مال غلط جگہ پر لگایا تو اس کو تو فائدہ تو کچھ نہیں ہونا ہے، تو الٹا گویا کہ یہ مال جمع کر کے لوگوں کے لیے گناہ کے اسباب کر کے گیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ مال کی محبت نہ کرتا، بخل نہ کرتا، اور جو جمع کیا تھا وہ زندگی میں اچھے کاموں میں خرچ کرتا، اپنی ذات پہ، اہل و عیال پہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جاتا، تو وہ جو کمایا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ کمایا تھا تو اس کو یوز کر کے جاتا، استعمال کر کے جاتا، تو دنیا میں بھی فائدہ ملتا اس کو، اور اچھی کاموں میں خرچ کرتا تو قبر میں بھی ملتا، آخرت میں بھی ملتا۔ مجھے اس پر وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ابھی چند دن پہلے ایک تحریر پڑھی تھی کہ سیکھنے کے لیے نا دنیا میں بہت کچھ ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ آم کا سیزن تھا، تو وہ اپنے گھر جو ہے نا آم لے کر آئے اور گھر میں رکھ دیا انہوں نے، اور رکھنے کے بعد وہ کسی کام سے جب باہر چلے گئے تو واپس گھر آنے کے بعد دیکھا تو پھر وہ سارے کے سارے آم ختم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ہاں، گھر والوں نے سارے کھا لیے، ایک بھی نہیں بچایا۔ تو ان کے ذہن میں جو ہے نا اس وقت یہ بات آئی کہ یہاں یہ ایک چیز، یعنی کہ اللہ کسی بھی ذریعے سے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، تو ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میرے اہل و عیال کے سامنے ابھی ایک پھل میں نے لا کر رکھا اور انہوں نے میرے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا، اور میں سب کچھ کر بھی تو انہی کے لیے رہا ہوں، لیکن اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ وہ باہر نکلے اور نکل کر کے کسی کانٹریکٹر سے انہوں نے ملاقات کی اور پھر یہ ارادہ کیا
کہ مجھے اپنی آخرت کے لیے جو ہے نا مسجد تیار کرنی ہے. بات ہے، کیا اور اپنے مال سے ایک بڑا حصہ جو ہے نا انہوں نے پلاٹ خریدا, کانٹریکٹر ان کو ملا, پھر انہوں نے پورا کا پورا کانٹریکٹ اس کو دیا, اور اپنے لیے جو ہے نا اپنی آخرت کی بہتری کے لیے وہ ایک مسجد بنانے میں کامیاب ہو گئے. یعنی ایک چوٹ لگی دل پر, ہاں, دل پر چوٹ کہ جب لگی. عام ختم ہو گئے ہاں, تو مال کیا کام آئے گا. صحیح. بہت اچھا ہے. اور انہوں نے راہ خدا میں اللہ کا گھر بنا کر اپنے لیے قبر و آخرت کا ذخیرہ کر لیا. الحمدللہ. بخل کا جو تیسرا سبب ہے وہ نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے, کہ نفسانی خواہشات جتنی بڑھتی چلی جائے گی بندہ بخل میں اتنا اور مضبوط ہوتا جائے گا, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا, گناہوں میں پڑ جائے گا. اور اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ بخل کی جو اخروی نقصانات ہیں, یعنی آخرت کے نقصانات ہیں, قبر و آخرت کے نقصانات کی وعیدیں ہیں, بالکل, اس کو بندہ بار بار پڑھتا رہے, مطالعہ کرتا رہے, بار بار پڑھتا رہے. تو دیکھو کوئی بھی چیز ہے, کسی اچھی چیز کے بارے میں بندہ پڑھتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے اس اچھائی پہ عمل کرنے کا. کسی برائی کے بارے میں پڑھتا سنتا ہے تو ذہن بنتا ہے اس برائی سے بچنے کا. تو بخل کے نقصانات کو بار 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 پڑھتا رہے گا, نفسانی خواہشات کے نقصانات کو بار بار پڑھتا رہے گا, تو خواہشات نفسانی پر بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگا, بخل سے بھی بچنے میں کامیاب ہوگا. اچھا, بخل کا ایک چوتھا سبب جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے روشن مستقبل کی خواہش. بچوں کے روشن مستقبل, یعنی اس بات کی فکر میں لگے رہنا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے بچوں کے فیوچر کا کیا ہوگا, ان کا مطلب کیسے میرے بعد گزارا ہوگا, ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے, کیا ایک سوچنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن اتنا زیادہ سوچ لینا کہ جس کی وجہ سے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. پھر وہی بات ہے, شرعن, عادتاً اور مروتاً جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں یہ سوچ کے خرچ نہ کرنا کہ اگر میں نے یہاں خرچ کر دیا تو بچوں کا مستقبل جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا, اور وہ بچوں کے مستقبل کی فکر میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا. اس کا علاج اللہ والوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ کرے, اور یہ اعتقاد اور یہ یقین کو پختہ رکھے کہ جس رب عز و جل نے میرا مستقبل بہتر بنایا ہے, مجھے نعمتیں دی ہے, وہ میرا رب ہے, میرے بچوں کا بھی وہی رب ہے, میرے بچوں کے لیے بھی وہی مستقبل بہتر بنانے پر قادر ہے. بالکل, میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, جو کرنا ہے وہ رب کرے گا. بالکل. اب جیسے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اگر اچھی تعلیم دے دی یا ان کو اچھی تربیت دے دی, اب بظاہر اسباب نہیں بھی ہیں, تو اللہ پاک پر بھروسہ رکھے کہ جس رب نے ہمیں دنیا میں نعمتیں دی, ہمارا مستقبل بہتر کیا, ہمیں جو بھی نعمتیں دی وہی رب ہمارے بچوں کو بھی نعمتیں دینے پر قادر ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے تو اس سے بھی انشاءاللہ بخل کا علاج ہوگا اور نیک کاموں میں, اچھے کاموں میں خرچ کرنے کا جذبہ ملے گا. پانچویں اور آخری بات اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا. جی ارشاد. کہ یہ تو نظارے ہم دنیا میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ جیسے روشن مستقبل کا آپ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے, ایز اے پیرنٹ, ایک باپ ہونے کے اعتبار سے آپ نے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے فیوچر کی برائٹنس پر آپ کوشش کریں, بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرنے کی, ٹھیک ہے آپ سوچ ہے آپ کے پاس, لیکن وہی بات ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے رک جانا. تو اب اس بات کی تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا, بچے کو اچھا پڑھایا ہے, لیکن اب وہ اس پوسٹ پر ہی پہنچ جائے جو آپ کے ذہن و دماغ میں تھی. اب آج کل جو نظارے ہمارے سامنے, کتنے گریجویٹ ایسے ہیں کہ جو بے روزگار ہیں, انہوں نے پڑھا ہے اور بے روزگاری کے ساتھ جو ہے نا وہ گھوم ہی رہے ہیں, بیچارے مارے پھر رہے ہیں, کہیں انٹرویوز فیس کر رہے ہیں, کہیں کچھ کر رہے ہیں, نہ کاروبار مل پا رہا ہے, نہ کوئی اور چیز ان کو مل پا رہی, نہ ہنر ان کے پاس ہو پایا, بس ڈگری اپنے ہاتھ میں لیے گھوم ہی رہے ہیں. لیکن وہی رب کہ جس کی راہ میں خرچ کرنا ہے, تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ آپ اپنی اولاد کو پڑھانے کے ساتھ, ان کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کچھ مال راہ خدا میں بھی خرچ کر لیتے تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک اسے بھی روزگار عطا فرما دیتا. تو یہی بات ہے کہ اسباب پر نہیں بلکہ خالق کے اسباب پر بھروسہ کر, یعنی مال پہ بھروسہ کر رہا ہے کہ یہ مال میرے بچوں کا مستقبل بہتر کرے گا. تو مال تو آج ہے کل چلا جائے گا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے کروڑ پتی ہوتے, دوسرے دن وہ سارا مال ضائع ہو جاتا ہے, نقصانات ہو جاتا ہے, کبھی کچھ بھی قدرتی آفات آ جاتی ہے, بزنس میں لاس ہو جاتا ہے, حادثات ہو جاتے ہیں, بسا اوقات بیماری لگ جاتی ہے, بسا اوقات اور کچھ ایسا سبب بن جاتا ہے کہ سارا مال ضائع ہو جاتا ہے. صحیح. اب بھروسہ مال پہ کیا تھا تو مال تو ضائع ہو گیا. اب اگر بھروسہ مال دینے والے پروردگار پہ کرے بندہ
کہ مال کہاں سے آیا، مال دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے. بالکل. تو مال پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اگر اللہ پہ بھروسہ کرتا تو وہ رب ہمیں جس طرح اس نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی دے گا. ہاں اس کے لیے دعا کرے. جی. بھروسہ مال پہ کرنے کے بجائے دعا کرے، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کہ بندہ دن رات دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میں سبب پر نہیں بلکہ تیری ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں. جس طرح تو نے مجھے مخلوق کی محتاجی سے بچا لیا ہے، مجھے عزت دی ہے، مجھے مال دیا ہے، جو جو نعمتیں یا اللہ پاک تو نے مجھے عطا کی ہے، یہی نعمتیں تو میری اولاد کو بھی عطا کرنا، انہیں بھی مخلوق کی محتاجی سے بچا لینا. تو یہ مومن کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہ بہت زیادہ مفید ہے مال پہ بھروسہ کرنے کے مقابلے. صحیح. کیونکہ مال اپنے اندر وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ہر کسی کو ہر وقت فائدہ دے گا. جی. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب تک چاہے گا مال رہے گا، جب چاہے گا مال چلا جائے گا. تو مال پر نہیں، اسباب پر نہیں، بلکہ خالی کے اسباب پہ بھروسہ. ماشاءاللہ. اب جیسے آپ نے کہا بہت سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، تو اب نوکری ملے گی یا اچھا کاروبار ہوگا یا اس میں کامیابی ملے گی، یہ سب رب کے فضل سے ہوگا. بے شک. یہ سب رب کے فضل سے ہوگا. تو بس اسی طرف آئے، اللہ کی ذات پر کامل یقین و بھروسہ کرے، دعا کرے، انشاءاللہ خیر ہے. انشاءاللہ. ایک اور سبب علماء نے جو بیان کیا ہے بخل کا، آخری 5واں سبب ہے آخرت کے معاملے میں غفلت. یعنی اس کا علاج یہ بتایا کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ مرنے کے بعد جو مال و دولت میں نے راہ خدا میں آج دنیا میں خرچ کیا، یہ مجھے نفع دے گی، یہ مجھے فائدہ دے گی. اور یہ یقینی بات ہے. بالکل. آج اگر ہم نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دیا تو اس کا فائدہ بعد مرنے کے ملنا اور ملنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو بھی آج تم ذرہ برابر نیکی کرو گے اسے بھی دیکھو گے، بالکل. اور ذرہ برابر گناہ کرو گے اسے بھی دیکھو گے. آج اگر ہمارے پاس مال ہے تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. میں تو یہاں FGN چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ یہ مال چلا جائے، اسے خوب جم کر دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا یہ تمہارا ہے، اور جو تم دنیا میں چھوڑ کر گئے یہ اب تمہارا نہیں بلکہ دنیا والوں کا، تمہارے وارثوں کا ہو گیا. اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے وارث یا دنیا والے اس کو اچھے کام میں خرچ کریں گے. تو تمہارا مال ہے، تمہارے پاس اختیار ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، کرو اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی کہتے ہیں نا کہ آج لوگ بڑھاپے کی فکر کرتے ہیں کہ ابھی کچھ بچا لو، یہ مال بچ جائے گا تو بڑھاپے میں کام آئے گا. حالانکہ بڑھاپے تک زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن لوگ فکر کرتے ہیں کہ بڑھاپے کے لیے کچھ کرو، بڑھاپے کے لیے کچھ کرو، اور لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن بڑھاپے کی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہ گارنٹی ضرور ہے کہ یہ جو مال آج ہمارے پاس ہے، بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا معلوم نہیں، لیکن اگر اس کو اللہ کی راہ میں ابھی جوانی میں خرچ کر دیا، راہ خدا میں دے دیا، جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا، یہ ایسا محفوظ ہو گیا، اس کا ایسا تحفظ ہو گیا کہ اب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایک ایک روپے کا بلکہ ایک ایک پیسے کا بدلہ قیامت کے دن 100% گارنٹی کے ساتھ اللہ پاک اجر و ثواب کی صورت میں جب تمہیں عطا کرے گا نا، تو اس وقت یہ احساس اور بڑھ جائے گا کہ کاش میں نے سارا ہی اللہ کی راہ میں دے دیا ہوتا. وہ اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا. تو راہ خدا میں دیا مطلب اپنا مال سیو کر لیا، راہ خدا میں دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا مطلب اپنے لیے سرمایہ جمع کر لیا، اپنے لیے نجات کا سامان کر لیا، اپنے لیے آخرت میں کہتے ہیں نا گارنٹی والا معاملہ کہ کہیں نہیں جانے والا. یہ راہ خدا میں دیا تمہیں قیامت کے دن اجر و ثواب کی صورت میں ملے گا. تو یہ 5واں سبب جو بتایا گیا وہ آخرت کے معاملے میں غفلت. تو انسان آخرت کی تیاری کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو یہ بخل بھی آخرت کی تیاری میں ایک رکاوٹ ہے، اور اس کا ایک سبب جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں غفلت ہے. تو غفلت کو دل و دماغ سے نکالے اور اپنے مال کو نیک کاموں میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں، اچھے کاموں میں دل کھول کے خرچ کرے. یہ اس کا علاج ہے. ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بخل کے جو اسباب ہیں اور اس کا علاج ہے، ابھی ہم نے اپنے مہمان سے سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بری صفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس کی راہ میں خرچ کرتے رہنے کی سعادت ہمیں عطا فرمائے. اس میں حضور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ
آخرت کے معاملے میں غفلت. تو کچھ روایتیں بھی اگر آپ بتا دیں, کچھ احادیث آپ سنا دیں کہ اس کے جو ہے نا کیا دینی یا اخروی اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کے ذریعے نجات پائیں گے. اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کے ذریعے نجات پائیں گے, جبکہ آخری لوگ بخل اور خواہشات کے سبب ہلاکت میں مبتلا ہوں گے. اللہ. پہلے لوگ کس کے ذریعے؟ یقین اور زہد کے ذریعے نجات پا جائیں گے, اور آخری لوگ بخل اور خواہشات کے سبب ہلاک ہوں گے. تو اب یہی ہے بخل ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہے, اور خواہشات کی پیروی اس کو ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے. دوسری حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اس بات پر قسم یاد فرمائی ہے. اللہ. توجہ کی حاجت ہے, FGN چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ دیں. اللہ پاک نے اس بات پر قسم یاد فرمائی ہے کہ جنت میں کوئی بخیل داخل نہیں ہوگا. اللہ. جنت میں کوئی بخیل داخل نہیں ہوگا. اللہ. تو ہم نے سنا کہ بخیل کس قدر یعنی تباہ کاریوں میں یہ گرفتار ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں جو اس کی مذمت آئی ہے نا, اس کو انسان غور کرتا رہے, پڑھتا رہے. FGN چینل کے ناظرین اس سلسلے کو آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ ہم سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق دے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم جب سنتے ہیں نا تو ذہن بن جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ذہن سے وہ چیز ہٹ جاتی ہے. تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہم FGN چینل بار بار دیکھیں, بلکہ دیکھتے رہیں, اپنے گھر والوں کو دکھائیں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. اب یہ اللہ پاک قسم یاد فرما رہا ہے صحیح کہ جنت میں بخیل داخل نہیں ہوگا. اب اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہی ہمارے لیے کافی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہم بیان کر سکتے ہیں؟ اس کی تباہ کاریاں, اس کی نقصانات, اسباب سارا تو ہم نے بیان کر ہی دیا. FGN چینل کے ناظرین, یقیناً اللہ پاک کا اس طرح قسم یاد فرمانا اور یہ بات ارشاد فرمانا کہ جنت میں کوئی بخیل داخل نہیں ہوگا, یقیناً یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ہماری ہلاکت والی بات کہ بندہ بخل میں مبتلا ہو اور جنت جیسی ابدی نعمت سے محروم ہو جائے. جی. ایک روایت میں یہاں سنانا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابلیس سے, شیطان سے سوال کیا اور پوچھا کہ تجھے کون سا آدمی پسند ہے اور کون سا آدمی ناپسند ہے. جی. تو اس نے جو ہے نا ابلیس نے کہا کہ مجھے مومن بخیل پسند ہے, یعنی کہ مومن ہو اور بخیل ہو تو ایسا مومن پسند ہے, مگر گناہگار سخی پسند نہیں ہے. اب یعنی کہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ وہ مومن ہے, نیک ہے, اور بخیل ہے تو اس کو پسند شیطان کر رہا ہے, اور گناہگار کو وہ پسند نہیں کر رہا کیونکہ وہ سخی ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو ابلیس نے کہا اس لیے کہ بخیل یعنی کنجوس کو تو اس کا بخل ہی لے ڈوبے گا, مگر فاسق سخی کے متعلق مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت کے باعث معاف نہ فرما دے. لہٰذا پھر ابلیس جاتے ہوئے کہتا گیا کہ اگر آپ پیغمبر نہ ہوتے تو میں راز کی یہ باتیں آپ کو کبھی نہ بتلاتا. لہٰذا اب سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ بندے کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ اس کے فسق کو دور کیا جائے گا, اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, اور ابلیس جسے پسند کرے اور اس بات پر وہ پسند کر رہا ہے کہ مومن بھی ہے اور بخیل بھی ہے تو وہ اس کو پسند کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم میں کوئی ابلیس کا پسندیدہ تو بننا نہیں چاہے گا, اپنے رب کا پسندیدہ بننا چاہے گا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں FGN چینل کے ناظرین کے گناہ کرتے رہیں اور سخاوت کرتے رہیں, بلکہ سخاوت تو ہم نے کرنی ہی ہے لیکن اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانا ہے. لیکن سخاوت کی برکت یہ ملنے والی ہے کہ بندہ اگرچہ گناہگار بھی ہو گیا اور کسی وجہ سے اس نے جانے انجانے گناہ کر لیا ہے, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو سخاوت کی برکت سے وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دیکھیے اس میں اللہ پاک بے نیاز ہے, بے شک وہ جب چاہے جس کی چاہے جو نیکی چاہے قبول فرما لے اور اس کی بخشش کر دے. صحیح. تو ہمارے لیے تعلیم یہی ہوگی کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ سے ڈریں, نیکیاں کریں اور اللہ سے قبولیت کی دعا کریں. اچھا جیسے بخیل کی بات ہو رہی ہے نا, کنجوس آدمی, جی, کنجوس آدمی کی معاشرے میں بھی تو کوئی عزت نہیں ہے نا. جو لوگوں میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا کنجوس ہے, تو اب دوستوں میں, رشتہ داروں میں اور گھر والوں میں, خاندان میں, معاشرے میں لوگ اس کو کہتے ہیں یار بڑا کنجوس ہے. بعض لوگ تو
منہ پر بول دیتے ہیں کہ یار یہ بڑا کنجوس ہے، یہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کرتا. تو اچھا بخل جو ہے وہ کوئی ایسی صفت تو ہے نہیں کہ جس کو بندہ اپنا لے تو معاشرے میں عزت دار ہو جائے. اس پر بھی اگر غور کرے کہ یار یہ ایسی کون سی یعنی وہ یہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کو کروں گا میں تو میں لوگوں کے نزدیک معزز ہو جاؤں گا، مطلب میری بہت تعریف ہوگی یا لوگ مجھے میری واہ واہ کریں گے، بڑا بڑا کنجوس ہے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں بڑا کنجوس ہے، اس کو مطلب اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. تو جب لوگوں کی نگاہوں میں بندہ اس عمل کی وجہ سے اچھا نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کیسے اچھا ہوگا، آخرت میں کیسے اس کو بھلائی ملے گی. تو ایک چیز ہے جس کے بارے میں بالکل عیاں ہے، بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے کہ بخیل کو لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی عزت نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں ہے. اس میں یہ بھی حضور کہ بڑی عمر والے تو اپنی جگہ پر ہیں کہ جن کا ایک شعور ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، لیکن بچے بھی جو ہے نا کنجوس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں جگہ جانا ہے، بولے ہم نہیں آتے. بولے کیوں؟ بولے نہ وہ چاکلیٹ دیتے، نہ آئس کریم کھلواتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں. تو بچے بھی جو ہے نا وہاں جانا پسند نہیں کرتے ہیں. اچھا سر، بخل جو ہے نا اس کے کچھ دینی نقصانات میں FGN چینل کے ناظرین کو عرض کرتا ہوں، اور ایک ایک بات جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ اگر FGN چینل کے ناظرین بھی سن لیں اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے کہ بخل یعنی کنجوسی کرنے والا کبھی کامل مومن نہیں بن سکتا. کنجوسی کرنے والا کبھی کامل مومن نہیں بن سکتا، بلکہ کبھی بخل ایمان سے بھی روک دیتا ہے. اللہ اکبر. قارون کو اللہ نے بہت دولت دی نا، اس کے خزانے اتنے تھے، بہت بہت دولت دی. تو قارون نے بخل کیا کہ زکوٰۃ ادا نہ کی، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا. تو قارون کو اس کے بخل نے اسلام سے روک دیا. بخل کرنے والا گویا کہ اس درخت کی شاخ پکڑ رہا ہے جو اسے جہنم کی آگ میں داخل کر کے ہی چھوڑے گی. اللہ یعنی بخل کرنے والا گویا اس درخت کی شاخ پکڑ رہا ہے جو اسے جہنم میں داخل کر کے چھوڑے گی. بخل کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا. اللہ. اچھا، بخل کرنے والا مال خرچ کرنے کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور نہ خرچ کرنے کے وبال میں مبتلا ہو جاتا ہے. بخل کرنے والا حرص یعنی لالچ، حرص جیسی خطرناک باطینی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اس پر مال جمع کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے. بخیل جو ہے اس پہ مال جمع کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے اور اس کے لیے وہ جائز اور ناجائز تک کی حدیں پار کر لیتا ہے. یعنی ناجائز تک وہ چلا جاتا ہے. جب مال جمع کرنے کی حرص ہو جاتی ہے تو جائز اور ناجائز نہیں دیکھتا، بس کسی طرح بھی مال آئے. تو بخل جو ہے وہ اس کو ناجائز اور حرام کاموں کی طرف بھی لے جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بخل کے دینی بہت سارے نقصانات ہیں. یہ تو دینی نقصانات ہیں، پھر دنیاوی نقصانات بھی. ہاں جی. اب اس میں FGN چینل کے ناظرین کو بھی اگر یہ عرض کروں، جو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قارون کے انجام پر اگر بندہ غور کرے کہ قارون کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے اسے بہت سی نعمتیں عطا کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ رشتہ دار تھا. موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی توریت شریف، اس کا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا عالم بھی تھا. اس کے پاس جب دولت بڑھ گئی اور اس پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا گیا تو اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور پھر یوں اس کا انجام جو ہے نا ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہو گیا. لہٰذا اب یہاں جو آپ نے ارشاد فرمائے کہ دینی نقصانات پر اگر بندہ یقیناً غور کرے، جو ابھی آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دینی نقصانات ہو سکتے ہیں. اگر دنیاوی نقصانات کی اگر بات کی جائے تو بخل جو ہے نا، کنجوسی، یہ آدمی کے اندر یہ ایک ایسا نقصان کا پہلو ہے کہ یہ ایک بدترین خصلت ہے جو انسان کو نہیں اپنانی چاہیے اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. جس کی کچھ مثالیں آپ نے دے دی کہ نہ دوست پسند کرتے ہیں، نہ رشتہ دار پسند کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بسا اوقات مذاق بھی اڑ جاتا ہو، لوگوں کے سامنے بدنامی ہو جاتی ہے کہ یار اس کے پاس کیا جانا، اس سے کیا مانگنا، اس سے کیا لینا کہ یہ بڑا کنجوس آدمی ہے. تو کوئی عزت اتنی ہوتی نہیں. یہ ایک دنیاوی نقصان بھی ہے. دنیاوی نقصان میں یہ بھی ہے نا کہ جب بندہ بخل کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا وہ خرچ نہیں کرتا، تو بسا اوقات رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. صحیح. بخل کی وجہ سے آج معاشرے میں یہ خبریں بھی عام ہیں
بہت ساری فیملیاں آپس میں ٹوٹ گئی، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، میاں بیوی میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، بچے ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں. یہ ساری جو برائیاں ہیں نا، اس کی ایک وجہ بخل بھی ہے. بخل بھی ہے. کہ یہاں شریعت نے، اسلام نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس نے یہاں بخل کیا. جی تو جہاں خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہیں کیا، تو اب یہ برائیاں جنم لے رہی ہیں. صحیح. ماں باپ اولاد سے اس لیے ناراض ہیں کہ یہ ہم پہ خرچ نہیں کرتا یا ہماری خدمت نہیں کرتا. بیوی شوہر سے اس لیے ناراض ہو جاتی ہے کہ یہ میری جائز حاجتیں بھی پوری نہیں کرتا، ہے نا، یہ بھی ہے نا. صحیح. اچھا، بچے بھی ماں باپ سے اس لیے بس اوقات ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور جائز ڈیمانڈ ہے، یہ پوری نہیں ہو رہی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو رشتہ داریاں توڑ دیتی ہے. بخل جو ہے نا وہ رشتہ داریاں توڑ دیتا ہے. بخل کی وجہ سے بندہ رشتہ داروں میں بھی اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، فیملی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندان تک بکھر جاتے ہیں. بہت کچھ بخل کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. جی. جھگڑے کی جو بات ہے وہ یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں ہم دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، بالخصوص ان معاملات کے اندر کہ بندہ جب بخل کرتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے اور بخل اس کا لالچ کی طرف بھی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کہ میری پراپرٹی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تو پھر وہ اپنے بھائیوں کا حق ادا نہیں کر پاتا، بہنوں کا حق ادا نہیں کر پاتا، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اور دنیاوی ایک نقصان یہاں تک یہ ہو جاتا ہے کہ رشتہ داریاں بھی ٹوٹ رہی ہیں، ناراضگیاں ہو رہی ہیں. تو اب ملا ہی کیا اس میں؟ تو بخل کی وجہ سے لالچ دل میں پیدا ہو اور لالچ کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں یہ انسان دنیا کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی شاید وہ کر جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بدنامی کی طرف وہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے. مزید اس کے علاوہ اگر دنیاوی نقصانات کی بات کی جائے تو ایک اور بات میں عرض کر کے مکمل کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بخل کرنے کی وجہ سے آدمی مال کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. جی. دنیا میں جو برکت ہے، شاید ایک مس کنسپٹ جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے نا مال کا بڑھ جانا اس کو برکت سمجھتے ہیں، حالانکہ کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے. تو برکت یہ ہے نا کہ ان شارٹ اگر میں عرض کروں FGN چینل کے ناظرین کو بھی، تو کم مال کے اندر یا کم چیزوں کے اندر وہ اپنا کام مکمل ہو جانا، یہ برکت کہلاتا ہے، نہ کہ کثرت کو برکت کا نام دیا جائے. اور ایسے کئی جو ہے نا وہ واقعات ملتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ بھی ہے کہ ایک پیالے میں جو ہے نا 70 صحابہ کرام سیر ہو گئے. تو وہ کیسی برکت تھی، حالانکہ بظاہر ایک پیالہ دودھ ہے، لیکن اللہ پاک نے اس دودھ میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ 70 صحابہ کرام سیر بھی ہو گئے، پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، لیکن پیالے میں دودھ باقی رہا. اور اعلیٰ حضرت نے وہ کہا ہے نا کہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. تو الحمدللہ عز وجل اللہ پاک یقیناً وہ برکت عطا فرمانے والا ہے. FGN چینل کے ناظرین، میں یہاں پر اب کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ جو ابھی تک ہمارے مہمان کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس میں نتیجہ سامنے یہی آ رہا ہے کہ نہ ہم نے بخل کرنا ہے، نہ بخل کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یہ بری صفت ہے اور اپنے اندر سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے جو علاج آپ کو بتائے گئے ہیں، ان علاج کو آپ بار بار سنیے، ہمارے اس ایپیسوڈ کو آپ بار بار دیکھتے رہیے، اپنے گھر میں FGN چینل کو کنٹینیوس چلاتے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علم دین بھی حاصل ہوتا رہے گا، اور اس طرح کی برائیاں جو یہاں FGN چینل کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کے لیے ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں، اس کے علاج بھی بتائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ سننے کی کوشش کرتے رہیں گے تو ایک دن یقیناً یہ سعادت مل ہی جائے گی کہ ہم اس کو اپنے اندر سے دور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لہٰذا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخل جیسی اس بری صفت سے نجات عطا فرمائے، اور مرنے تک اللہ تبارک و تعالی اس بری صفت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کا دیا ہوا رزق اس کی راہ میں خوب خوب خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا